امام بخاری بھی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے وہاں تک کا سفر کیا کتاب لکھنے کے لیے۔ بہرحال لوگ حدیث پڑھتے ہیں، ایک حدیث بہت مشہور کی جاتی دیکھو، اور آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے، کہ حدیث پڑھتے ترجمانی اپنی طرف سے کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حدیث کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ یہ حدیث ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ خیر سے اس حدیث کو شیعہ تک مانتے ہیں، اکثر حدیثوں سے وہ اختلاف کرتے نہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر جو روایت کرنے والے لوگ ہیں وہ ائمہ اہل بیت بھی شامل ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی مانتے ہیں اس کو۔ آقا نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، حضور نے اتنا ہی فرمایا، بیچ میں اپنی طرف سے لاتے ہیں دیکھو دیکھو، جب آقا نے کہہ دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے حضور کی قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا۔ تب جا کر کے جو اتنا بھیڑ لگا رہے ہو، وہاں سلام پڑھ رہے ہو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، تو حضور کے حکموں کے خلاف کر رہے ہو، اس لیے وہاں جا کے بھیڑ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوان سنتا ہے علماء سے، مشائخ سے، تنظیم تحریک سنیدہ اسلامی سے اگر دور ہے، سوچتے ہیں ہاں یار دیکھو کتنی صاف واضح بات ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، اور عیدگاہ پہ لوگ بھیڑ کرتے ہیں تو سرکار نے بھیڑ کرنے سے منع کیا۔ اب دیکھا اتنی حدیث تھی میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، انہوں نے اپنی طرف سے اس میں ملا دیا اور ایک نوجوان کا دماغ خراب کر دیا، اس کے ایمان اور عقیدے پہ حملہ کر دیا۔ لیکن جب یہ حدیث امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اس حدیث کی ترجمانی محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کرتے ہیں، اس حدیث کی ترجمانی جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کرتے ہیں، اس حدیث کی ترجمانی جب شاہ عبدالعزیز پہ قلم اٹھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں حدیث تو پر حق ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، لیکن مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا۔ ارے وہاں بھیڑ نہ لگے گی تو بھیڑ کہاں لگے گی؟ جہاں وہاں مسائلہ فلا تنہر کہا گیا ہے، جب وہاں بھیڑ نہ لگے گی تو کہاں لگے گی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ جس کے لیے کہا گیا ہے جاؤ وہاں جاؤ تو جس کو اللہ جہاں بھیج رہا ہے، جب وہاں بھیڑ نہ لگے گی تو بھیڑ کہاں لگے گی؟ منگتے خالی ہاتھ لگاتے کتنی ملی، خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہاں بھیڑ نہ لگے تو کہاں لگے؟ مگر حدیث ہے حدیث میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، مطلب کیا؟ تو کہتے مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ دیکھو یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو یہ عیدگاہ کتنے ٹائم جاتے ہیں؟ مسجد میں 5 وقت جانے والا، مدینہ منورہ 4 مرتبہ 3 مرتبہ سال میں جانے والا عیدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے؟ بولے کتنا بھی متقی ہو 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں جاتا۔ ہمارے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، پوچھیں ان سے کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ عبادت گزار لوگ جن کے چہرے سے پیشانیوں سے عبادت کا نور پتا چل رہا ہے، ان سب سے پوچھ لو کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہے، سال میں 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں جاتا۔ اب آقا فرما رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، اے صحابہ صرف 2 مرتبہ مت آنا سال میں، جب موقع ملے جب آ جاؤ۔ نہ مسجد بنانا نہ عیدگاہ بنانا، مسجد میں 5 وقت جاتے ہو، عیدگاہ میں 2 وقت جاتے ہو، یہاں کوئی قید نہیں، بار بار آنا، ابو بکر بار بار آنا، عمر بار بار آنا۔ جو کہتے بھیڑ نہ لگانا ان کے پاس اس کے جواب میں کوئی دلیل نہیں ہے، ہم کہتے بار بار آنا، اس پر دلیل ہے، آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی،
جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. بعد وصال جو میری مزار پہ آیا ایسا ہی جیسے ظاہری حیات میں اس نے مجھ سے ملاقات کی. اللہ اکبر. جہاں فرشتے آتے ہیں بلکہ جبریل جہاں آنے کے لیے بے چین ہے, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سے ذرا چھوڑ کر. اب سمجھ میں آیا؟ حدیث وہی پڑھتے ترجمانی غلط کرتے. اس لیے آؤ سنی دعوت اسلامی کے دامن میں پناہ لو, بندہ نواز کے غلاموں کے دامن میں پناہ لو تاکہ کوئی تمہارا ایمان نہ چھین سکے. تو عرض یہ کرنے چلا تھا اسی